for Wise, the channel for True Story Lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ شہر کے بڑے ہسپتال کے روم نمبر 32 میں روحا داخل تھی۔ روحا فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کر رہی تھی کہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ونڈ سکرین کے چکنا چور ہونے سے اس کی آنکھیں بری طرح زد میں آ گئیں۔ ڈاکٹرز نے روحا کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا، لیکن انہیں 90% یقین تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد روحا دیکھ نہیں پائے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ اس حادثے کے باعث روحا نے اپنی بینائی کھو دی۔ ڈاکٹرز نے یہ کہہ کر روحا کو اور اس کے والدین کو مطمئن کیا کہ کچھ روز کے بعد وہ روحا کو لے کر ہسپتال آئیں۔ اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا جائے گا، اور جو ہی کوئی بندوبست ہو گیا تو ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ کچھ روز کے بعد سمسام نے اسی ہسپتال میں اپنی آنکھوں کا عطیہ دیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً روحا کے والدین کو مطلع کر دیا، اور ایک کامیاب آپریشن کے بعد سمسام کی آنکھیں روحا کو لگا دی گئی۔ سمسام کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور یہ پٹی 3-4 روز کے بعد کھلنی تھی۔ سمسام نے ڈاکٹرز کو منع کیا کہ روحا کے گھر والوں کو علم نہ ہو کہ روحا کو آنکھیں کس نے دی ہیں۔ ڈاکٹرز سمسام کو باقاعدگی سے ادویات دے رہے تھے۔ ابھی سمسام کی آنکھوں کی پٹی کھلنے میں 3 روز باقی تھے۔ رات ہوئی تو ڈاکٹرز نے مریضوں کے کمروں میں راؤنڈز لگانے شروع کر دیے۔ یہ غالباً ڈاکٹرز کا آخری راؤنڈ تھا۔ رات کے 9 بجے تھے۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ ان گھٹاؤں کے دامن کو چیرتی ہوئی خوفناک آسمانی بجلی پورے علاقے کو روشن کر دیتی۔ موسم کے آثار بتا رہے تھے کہ کوئی خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہوا کے تیز جھکڑ چلنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ خوفناک آندھی کی شکل اختیار کر گئے، اور آندھی کے یہ جھٹکے بادلوں کے پھولوں کو اپنے ساتھ اڑانے لگے۔ ایک سینئر ڈاکٹر سمسام کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے بیڈ کی طرف بڑھا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ سمسام اپنے بستر پر نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اسے باتھ روم میں چیک کیا تو وہ باتھ روم میں بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے کمپاؤنڈرز کو بلایا۔ کمپاؤنڈرز نے پورا ہسپتال چھان مارا، لیکن سمسام کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ڈاکٹرز نے پریشانی میں اپنا سر پکڑ لیا۔ کہاں چلا گیا سمسام؟ اس کی آنکھوں کے ٹانکے تو ابھی کچے ہیں، باہر بارش کا امکان ہے، اس کی آنکھوں کے زخم تو گل جائیں گے۔ یہ کیا کیا اس نے اپنے ساتھ؟ کچھ ہی دیر میں انتہائی تیز بارش شروع ہو گئی۔ سمسام اپنے جنون میں ہسپتال سے جا چکا تھا۔ رات کے 1 بجے سمسام مانسی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس طوفان میں بمشکل مانسی کے پاس پہنچا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب اس کے نزدیک اپنی کسی تکلیف کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مانسی اور سمسام اسی غار میں کھڑے تھے جہاں مانسی نے اسے بلایا تھا۔ غار کے ارد گرد خوفناک پہاڑ رات کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ غار میں 2 مشعلیں روشن تھیں، جس سے غار میں سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تیز طوفان کی آسمانی بجلی بار بار ایک دہشتناک آواز کے ساتھ ان 2 ہیکل پہاڑوں کو روشن کر دیتی، جس سے پورا ماحول انتہائی خوفناک بن جاتا۔ غار میں مانسی اسی لڑکی کے روپ میں تھی جس کے روپ میں وہ اکثر سمسام کو دکھائی دیتی تھی۔ مانسی نے سمسام سے پوچھا، تم نے وہ عمل یاد کر لیا تھا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ ہاں، سمسام نے اسباب میں سر ہلایا۔ کچھ دیر میں بارش رک گئی۔
لیکن بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ مانسی غار سے اوپر باہر آ کر پہاڑوں کے دامن میں اپنی اصل شکل میں آ گئی، اور سمسام بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ مانسی ایک بھیانک دیوی کی شکل میں سمسام کے قریب کھڑی تھی۔ بجلی کی خوفناک چمک تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے بھیانک چہرے کو نمایاں کر دیتی۔ مانسی نے سمسام سے کہا، سمسام، یہ تیرے پاس آخری موقع ہے، ابھی بھی سوچ لو، اگر زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہو تو لوٹ جاؤ۔ میں نے اپنی موت تو اسی وقت تسلیم کر لی تھی جب میں نے اپنی آنکھیں دی۔ اب یہ بات مجھ سے دوبارہ نہ کہنا۔ میری نظروں کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہے۔ یہ کہہ کر سمسام نے اپنی آنکھوں پر کسی ہوئی پٹی اتار دی۔ اس کی آنکھوں کے سارے زخم تازے تھے جس سے خون رس رہا تھا، لیکن سمسام اپنے مضبوط قدموں پر اس طرح کھڑا تھا جیسے وہ ابھی سے ہی انسانیت کے حساس احساسات سے باہر آ گیا ہو۔ اس نے عملوں کو اپنے دل میں دہرانا شروع کیا۔ موسم بہت دہشتناک تھا۔ آسمانی بجلی کی خوفناک آواز پہاڑوں میں اس طرح گونجی جیسے یہ بجلی ان پہاڑیوں کو چیرتی ہوئی گزر گئی ہو۔ سمسام جو یہ عمل پڑھ رہا تھا وہ عجیب عجیب سی صورتحال سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کپکپاہٹ کا شدید جھٹکا اس کے پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیتا، لیکن وہ بے خوف ہو کر عمل پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس عمل کے آخری مرحلے تک پہنچا تو وہ اندر سے کانپ کے رہ گیا۔ اس کے گرد خوفناک آوازوں کا ایک شور برپا ہو گیا، جیسے کئی آسیب اور کئی خوفناک مخلوقات اس کے گرد ایک دائرے میں گھومنے لگی ہیں۔ ان کی آوازیں اتنی خوفناک تھی کہ سمسام سر تپا کانپ رہا تھا، لیکن وہ اپنی زبان کو ایک پل کے لیے بھی روک نہیں رہا تھا۔ ابھی سمسام خود پہ قابو پا کے یہ عمل پڑھ رہا تھا کہ ایک دم ان خوفناک آوازوں میں مانسی کی آواز گونجنے لگی۔ مانسی اونچی اونچی آواز میں وہی عمل پڑھ رہی تھی جو سمسام دہرا رہا تھا۔ جو مانسی کی آواز سمسام کے کان میں پڑ رہی تھی، اس کا خوف ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ارد گرد کی خوفناک آوازوں کی دہشت بھی اس کے لیے کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خود میں عجیب و غریب تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کے اندر سے انسان کی حساسیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ خود کو ان خوفناک آوازوں پر غالب محسوس کرنے لگا۔ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ یہ خوفناک مخلوقات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سمسام عمل کا آخری حصہ پڑھ رہا تھا کہ اس کی چیخیں فضا میں بلند ہونے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کا سینہ چیرتی ہوئی گزر گئی ہو۔ سمسام اونچی اونچی آواز میں چیخ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کربناک اذیت سے باہر آ گیا، لیکن اذیتوں کا سلسلہ تو اب شروع ہوا تھا۔ مانسی اونچی اونچی آواز میں اس عمل کو دہرا رہی تھی جسے سمسام پڑھ چکا تھا۔ مانسی اس خوفناک عمل کے آخری حصے میں پہنچی تو زمین کے جس حصے میں سمسام کھڑا تھا وہ زمین زلزلے کی مانند لرزنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں سمسام کے گرد زمین ایک دراڑ کی شکل میں کٹنا شروع ہوئی، جس سے سمسام کے گرد کٹی ہوئی زمین کا ایک دائرہ کھنچ گیا۔ جو ہی مانسی نے عمل ختم کیا، زمین کے اس کٹے ہوئے حصے میں ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ انتہائی سرخ رنگ کی عجیب و غریب آگ تھی۔ سمسام کی چیخیں فضا میں بلند ہونے لگی۔ وہ آگ سمسام کے زندہ جسم کو جھلسا رہی تھی۔ آگ کی اس جلن سے سمسام اس طرح تڑپ رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے
اس کے حلق سے نکلنے والی المناک آوازیں ان پتھروں کو پگھلا دیں گی۔ اس تیز طوفان میں سمسام کی چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ آگ اتنی بلند ہو گئی کہ اس نے سر تپا سمسام کے جسم کو چھپا لیا۔ سمسام کی آخری چیخیں ہوا کا سینہ چیرنے لگی۔ سمسام کا جسم زندہ جل رہا تھا، لیکن یہ راستہ اس نے خود منتخب کیا تھا، اس لیے کوئی اسے بچا نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد فضا میں ایک سکوت چھا گیا۔ سمسام کی آوازیں بند ہو گئیں۔ زندگی اس سے روٹھ گئی اور موت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ خوفناک آگ جس نے سمسام کو نگل لیا اسی زور و شور سے دہک رہی تھی۔ اس آگ میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ مانسی اس آگ کی طرف بڑھی۔ وہ آگ کے زیادہ قریب نہ گئی کیونکہ وہ اس آگ کی طاقت کو جانتی تھی۔ وہ دور کھڑی ہو کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فضا میں ایک بار پھر خوفناک آوازوں کا ایک شور برپا ہو گیا۔ بھیانک طوفان میں خوفناک آوازوں کے شور سے ہر طرف دہشت کا راج ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ان خوفناک آوازوں کے ساتھ ساتھ شیطانی اور آسیبی مخلوقوں کے بھیانک چہرے آگ میں مختلف زاویوں سے ابھرنے لگے۔ سرخ دہکتی ہوئی آگ میں ہر چہرہ ابھرنے کے بعد دوسرے چہرے میں تبدیل ہو جاتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ بھیانک چہرے اس خوفناک آگ میں تیزی سے گشت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس خوفناک آگ کا حصہ بن گئے اور اس دوران ان کی دہشتناک آوازیں پہلے سے زیادہ بلند ہو گئیں، اور پھر مانسی کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک آگ اپنی تمام پر اسرار قوتوں سمیت راکھ کے ایک بھنور میں بدل گئی۔ راکھ کا یہ بھنور خوفناک آوازوں کے ساتھ تیزی سے چکر کاٹتا ہوا ایک تیز شعاع کی شکل اختیار کر کے ہوا میں غائب ہو گیا۔ مانسی نے اطمینان کا ایک لمبا سانس کھینچا۔ ہمارا عمل کامیاب ہو گیا۔ سمسام، تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ تم کیا بن جاؤ گے۔ تم وہ روپ دھار چکے ہو جس کا تصور انسان بہت مشکل سے کر سکتا ہے۔ تم اس بھیانک راکھ کی شکل لے چکے ہو جو ان گنت آسیبی قوتوں کی مالک ہے۔ 6-7 روز کے بعد ڈاکٹروں نے روحا کی آنکھوں کی پٹی کھول دی۔ روحا کی دنیا ایک بار پھر روشن ہو گئی۔ روحا کے والد افتخار اور والدہ شاکرہ اپنی بیٹی کی صحت یابی پر بہت خوش تھے۔ جب روحا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی تو ان دونوں کی کیفیت ایسے تھی جیسے ان کی آنکھیں اندھیروں میں ڈوب گئی ہیں، لیکن آج جب ان کی بیٹی دیکھ پا رہی تھی تو ان دونوں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ افتخار اور شاکرہ نے ڈاکٹروں سے اجازت لی اور روحا کو لے کر گھر آ گئے۔ ان کی گاڑی گھر کے قریب رکی تو تمام عزیز و اقارب روحا کے استقبال کے لیے گھر سے باہر کھڑے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں روحا کا خالہ زاد اویس تھا۔ روحا اور اویس نہ صرف اچھے کزن تھے بلکہ اچھے دوست اور اچھے کلاس فیلو بھی تھے۔ وہ دونوں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے۔ روحا کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کا دل ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے نئی زندگی ملی ہے۔ وہ خوشی سے اپنے گھر اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ افتخار اور شاکرہ کے ساتھ گھر کی طرف بڑھی تو سب رشتہ داروں نے اسے صحتیابی کے پھول پیش کیے۔ جب اویس روحا کی طرف پھول لے کر پڑا تو روحا بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں تو سمجھی تھی اویس کہ میں ساری زندگی ایسے ہی اندھی رہوں گی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا
کہ مجھے ایک بار پھر یہ روشن آنکھیں مل گئی ہیں۔ بھئی اس بھرپور یقین کے لیے ہی ہم نے اتنا ہجوم اکٹھا کیا ہے۔ اویس نے سب کو ہنسا دیا۔ روحا خوشیوں کے پھول لیے اپنے گھر میں داخل ہوئی تو مسرت بھری آنکھوں سے گھر کی ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ افتخار اور شاکرہ بہت پیار سے روحا کی طرف بڑھے۔ چلو بیٹا، اپنے ہاتھوں سے کیک کاٹ کر سب کا منہ میٹھا کراؤ۔ روحا کیک کاٹنے کے لیے میز کی طرف بڑھی تو میز مزے مزے کی خوبصورت ڈشوں سے آراستہ تھا۔ روحا نے ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ لیا۔ آپ لوگوں نے تو پوری پارٹی کا اہتمام کر رکھا ہے۔ یہ تو سب جلدی میں ہوا ہے، ہمارے تو بہت لمبے چوڑے پروگرام تھے۔ اویس نے روحا کے قریب آتے ہوئے کہا، روحا، اگر خوشیوں کی کوئی شکل ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ مجھے تمہاری آنکھیں روشن ہونے کی کتنی خوشی ہوئی ہے۔ بس خدا تمہیں اسی طرح خوشیاں دیتا رہے، کبھی بھی غم تمہارے نزدیک نہ آئے۔ بس اویس، یہی دعا کرنی چاہیے کہ خدا جو خوشیاں ہمیں دے اسے قائم رکھے۔ مجھے بعض اوقات خوشیاں نرم خو بادلوں کی طرح لگتی ہیں، جنہیں میں چھوں گی ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ روحا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری انہی باتوں نے تو تمہیں حادثے کا شکار کر دیا۔ اپنے ذہن میں اچھی سوچیں رکھا کرو۔ دیکھو خدا نے تمہیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ تمہیں نئی آنکھیں مل گئی ہیں۔ سوچو اگر تمہیں یہ آنکھیں نہ ملتی تو تمہاری زندگی تاریکیوں میں ڈوب جاتی۔ اچھا ہم لوگ چلتے ہیں۔ ہاں، ایک خاص بات، جو دوائیاں ڈاکٹرز نے دی ہیں انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنا، اویس نے روحا کو سمجھایا، اور پھر وہ اپنے والدین کو لے کر وہاں سے چل دیا۔ پارٹی کی وجہ سے روحا اور اس کے گھر والے بہت تھک چکے تھے، اس لیے وہ سب گھر والے رات کو جلدی سو گئے۔ روحا نے 4-5 روز کی مزید چھٹیاں لے رکھی تھی۔ وہ مکمل تندرست ہو کر کالج جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے یہ انتہائی فراغت کے دن بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ ان دنوں اس نے شاکرہ کو ہی اپنی سہیلی بنا لیا تھا۔ سارا دن اس سے خوب گپیں لگاتی اور جب افتخار گھر آتا تو اس سے بھی جی بھر کر باتیں کرتی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اتنی لاڈلی تھی۔ ان دنوں اویس روز روحا کے پاس آتا اور اسے تمام لیکچرز کے نوٹس دے جاتا۔ 4-5 روز کے بعد روحا یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تو اسے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ایک جیسی روٹین میں رہ کر تھک چکی تھی۔ روحا یونیورسٹی گئی تو اس کی ساری سہیلیاں مبارکباد دینے کے لیے اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ اساتذہ نے بھی اس صحتیابی پر روحا کو مبارکباد پیش کی۔ روحا انتہائی ذہین لڑکی تھی، اس کا مزاج عام لڑکیوں سے ہٹ کر تھا۔ اویس اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ روحا اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کی آرائش میں بھی دلچسپی لے رہی تھی۔ روحا کو پودوں کا بہت شوق تھا۔ اس نے مالی سے بے شمار پودے منگوائے اور خود اپنی نگرانی میں مالی سے باغ میں ان پودوں کو لگوانے لگی۔ مالی نے بہت خوبصورت انداز سے ان پودوں سے لان کو سجا دیا۔ ان پودوں کو لان میں تر و تازہ دیکھ کر روحا کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ وہ خود بھی مالی کی مدد کر رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ مٹی میں بھرے ہوئے تھے۔ روحا شوق میں اپنی جگہ سے اٹھی اور الٹے قدموں سے چلتی ہوئی دور کھڑی ہو کے ان پودوں کا نظارہ کرنے لگی کہ ایک دم اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کے ارد گرد کی ہر چیز گھوم گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا اور اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ہچکولے کھانے لگی۔ مالی تیزی سے روحا کی طرف لپکا۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ مالی نے آگے بڑھ کر روحا کو سہارا دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ چکر ٹھیک ہو گئے، لیکن روحا کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔
وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑی سراسیمہ نگاہوں سے لون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ بے ساختہ چیخنے لگی، بابا جلدی سے کچھ کرو، وہ سامنے آگ بھڑک رہی ہے، جلدی پانی لے کر آؤ، کہیں یہ آگ پورے لون میں نہ پھیل جائے۔ روحا کی یہ بات سن کر مالی مبہوت ہو کر رہ گیا، کیونکہ لون میں کہیں بھی آگ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے تعجب بھری نظروں سے روحا کی طرف دیکھا۔ بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں تو کہیں کوئی آگ نہیں لگی ہوئی۔ بابا کیا ہو گیا ہے؟ وہ سامنے اتنی آگ لگی ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہی؟ روحا پریشان کن لہجے میں بولی۔ ہوش کرو بیٹی، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مالی نے ایک بار پھر روحا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن روحا اسی طرح سے چلا رہی تھی۔ پھر ایک دم روحا کی آنکھوں کے سامنے وہ بھڑکتی ہوئی آگ غائب ہو گئی، جس سے روحا دہشت زدہ ہو گئی اور اپنی سوالیہ نظروں سے لون کے چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن لون میں اب آگ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ روحا حیرت سے اپنی کن پٹی پر ہاتھ پھیرنے لگی اور پھر سہمے انداز سے لون سے باہر آ گئی۔ روحا نے اپنے والدین سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، لیکن اس کے ذہن میں شدید کشمکش تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ شام تک چپ چپ رہی۔ رات کے 8 بجے تو شاکرا نے ٹیبل پر کھانا سجا دیا۔ افتخار ہاتھ دھو کر جلدی سے کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ شاکرا اور روحا بھی آ گئی۔ شاکرا نے افتخار اور روحا کو کھانا ڈال کر دیا۔ وہ تینوں کھانا کھانے لگے۔ افتخار نوٹ کر رہے تھے کہ روحا آج معمول کے خلاف چپ ہے۔ کیا بات ہے روحا؟ بھئی تمہیں تو سارے ٹاپک کھانے کے وقت بھی یاد آتے تھے، یہ آج کیا معاملہ ہے؟ اتنی خاموشی سے تم نے کبھی کھانا نہیں کھایا؟ نہیں ڈیڈی، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میرے سر میں شدید درد ہے۔ تو بیٹی کوئی دوا لینی چاہیے۔ شاکرا نے روحا کی طرف دیکھا۔ امی جان، آپ لوگ تو خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں، میں کوئی دوائی لے لوں گی، یہ کہہ کر روحا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ رات کے 10 بجے تو افتخار اور شاکرا نے روحا کو پیار کیا اور اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ ملازم بھی اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلے گئے۔ پوری کوٹھی میں ایک سناٹا چھا گیا۔ روحا کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی، لیکن پھر اسے ٹی وی سے بھی اکتاہٹ ہونے لگی۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور کمرے کی بڑی لائٹ بند کر کے 0 وولٹ آن کر کے بستر پر دراز ہو گئی۔ کمرے میں 0 وولٹ کی مدھم روشنی نے دھیمی دھیمی سرخ روشنی پھیلا رکھی تھی۔ روحا سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ سیدھی لیٹ گئی اور کمرے کی چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ لی۔ ایک دم وہ جاگنے کی حالت ہی میں کسی خواب میں پہنچ گئی۔ اس خواب میں بھی رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، کہیں کہیں آگ جل رہی تھی جس سے تھوڑی تھوڑی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ پورا علاقہ خوفناک پہاڑوں میں گرا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ پہاڑ دیو کی مانند لگ رہے تھے۔ اس خوفناک منظر سے دہشت آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آندھی کے ایک تیز جھکڑ نے فضا میں ایک بھونچال سا مچا دیا۔ ہوا کے تیز دباؤ سے پیدا ہونے والی دہشتناک آواز فضا کے سینے کو چیر رہی تھی۔ زمین پر بکھری ہوئی مختلف چیزیں ہوا کے اس تیز دباؤ سے ان پتھروں سے ٹکرا رہی تھی، جس سے آندھی سے پیدا ہونے والی آواز مزید دہشتناک ہو گئی۔ ہر طرف دہشت چھائی ہوئی تھی کہ ایک سیاہ راکھ کا بھنور دیو ہیکل پہاڑ کے پیچھے سے نمودار ہوا اور تیز ہوا کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ روحا نے چیخ ماری اور اس بھیانک خواب سے باہر آ گئی۔ روحا کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس کا دل
تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لے کر اپنے دل کو سنبھالنے لگی۔ پھر اس نے تیزی سے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔